بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول، مصنف M.A. راحت۔ کلوڈیا مبہوت بنی احمد چلوزان کی داستان سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور غم کے آنسو جھلملانے لگے تھے۔ او ڈیئر، کلوڈیا نے پیار سے اس کا بازو دبایا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اتنے دکھی ہو، کلوڈیا نے کہا۔ اسی لمحے ایک موٹا سا آدمی ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی توند احمد چلوزان کے بازو سے ٹکرانے لگی۔ باریک سنہری کمانی کی اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں کسی مسخرے کی طرح مسکرا رہی تھیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، اس نے کلوڈیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مسز آئزک ہیں؟ ہاں فرمائیے، کلوڈیا نے کہا۔ میرا نام آرٹن ہے، میں جنوبی مشرقی صومالیہ میں کئی ہسپانوی اخباروں کا نمائندہ ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر کلوڈیا کی سمت میں بڑھایا۔ میری اطلاع کے مطابق آپ اپنے شوہر ڈاکٹر آئزک سے ملنے جا رہی ہیں، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تشریف رکھیے مسٹر آرٹن، کلوڈیا نے جواب دیا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ مسٹر احمد چلوزان ہیں؟ اس نے احمد سے پوچھا۔ ہاں، آپ ہمارے بارے میں بہت باخبر معلوم ہوتے ہیں، احمد نے کہا۔ آپ نے ربانیہ میں سفر کی تیاری کے سلسلے میں جو خریداری کی، اس کے بعد یہ کوئی راز نہیں رہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آرٹن نے کہا۔ دیکھیے مسٹر آرٹن، کلوڈیا نے کہا، میں صرف اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں، اس سلسلے میں کسی پبلسٹی کو پسند نہیں کرتی۔ آپ غلط نہ سمجھیں مسز کلوڈیا، میرا مسئلہ آپ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بین الاقوامی معاملہ ہے، آرٹن نے جواب دیا۔ آپ کو علم ہے کہ ساؤتھ ایسٹ صومالیہ میں کمیونسٹ گوریلے چھاپا مار تنظیموں کو تربیت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں نیوگنی، آئنائل میں بسما اور آئرلینڈ میں مبو قبائل کی چھاپا مار سرگرمیاں اسی کا سلسلہ ہیں۔ یہ ساری کارروائیاں قبائلی علاقوں میں جاری ہیں۔ میں کمیونسٹوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے صحافیوں کی طرح بعد میں رپورٹنگ مجھے سخت ناپسند ہے، آرٹن نے کہا۔ بڑی اچھی بات ہے مسٹر آرٹن، لیکن ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کلوڈیا نے کہا۔ آپ آئرلینڈ کے جنوبی پہاڑی علاقے میں ڈاکٹر آئزک کے پاس جا رہی ہیں مسز کلوڈیا، آرٹن نے کہا۔ اسی علاقے میں کرنل گیری سرگرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ویگن میں ساتھ لے چلیں، آرٹن کہتا چلا گیا۔ کیا آپ جرمن ہیں مسٹر آرٹن؟ احمد چلوزان نے پوچھا۔ آپ مجھے جرمن یہودی کہہ سکتے ہیں، آرٹن نے جواب دیا۔ ویسے میرا تعلق جرمن سے ہے، لیکن میں مہاجر ہوں۔ احمد چلوزان چونک پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ منع کرتا، کلوڈیا نے کہہ دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تماکر سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آرٹن شکریہ ادا کر کے چلا گیا تو کلوڈیا نے احمد چلوزان کے چہرے کی سمت میں دیکھا۔ تم کو آرٹن پسند نہیں آیا شاید، اس سے کہا۔ اگر اس کا ساتھ چلنا مناسب نہیں تو، احمد نے کہنا چاہا۔ یہ بات نہیں، احمد چلوزان نے جلدی سے کہا۔ اگر یہ سچ ہے کہ وہ واقعی صحافی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسے ارتضا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اوہ، تم بہت شکی ہوتے جا رہے ہو، کلوڈیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً صحافی ہے۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے کوپے میں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے علیحدہ علیحدہ 2 کوپے ریزرو کروائے ہوئے تھے۔ اسے کلوڈیا کا اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ چلنے کی اجازت دینا بلا شبہ ناگوار ہوا تھا، اور پھر یہ موٹا یہودی سے بالکل نہیں بھایا تھا، لیکن وہ کلوڈیا کو کسی بات سے منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ خود کلوڈیا کے بارے میں بھی وہ کیا جانتا تھا؟ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ تاریکی میں کسی نے اس پر ایک دم چھلانگ لگائی، اور پھر احمد کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آزاد ہونے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن وہ کوئی بھی تھا، بہت طاقتور تھا، اور پھر تکیہ اتنی مضبوطی سے احمد کے منہ پر رکھا ہوا تھا کہ سانس لینا ممکن نہیں تھا۔ اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور کے بازو پکڑ کر زور لگایا، لیکن اتنی دیر میں تکیے میں لگی ہوئی کلوروفارم دماغ میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا، تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنی برتھ پر پڑا ہوا تھا۔ کوپے میں کلوروفارم کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرا گیا، بڑی مشکل سے گرنے سے بچا۔ دوبارہ جب حواس بحال ہوئے تو وہ کوپے کی دیوار کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے لائٹ جلائی اور حیران رہ گیا۔ اس کا سوٹ کیس فرش پر کھلا ہوا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلا اور لڑکھڑاتا ہوا باتھ روم میں پہنچا۔ اسے ایک بڑی سی قے ہوئی، لیکن کلوروفارم کی بو پھر بھی دماغ میں بسی رہی۔ واپس آ کر اس نے جائزہ لیا، رقم سمیت کوئی بھی چیز غائب نہ ہوئی تھی۔ حملہ آور سے تلاشی لے کر چلا گیا تھا، لیکن اسے کس چیز کی تلاش تھی؟ اس کا سر چکرا رہا تھا، یہ معمہ اس کے لیے ناقابل حل تھا۔ وہ بے سد سا ہو کر برتھ پر گر پڑا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ کار میں پہنچا
تو آرٹن پہلے ہی کلوڈیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ احمد شلوزان کو اس منہ پھٹ اور بے باک یہودی کی شکل سے چڑ ہو گئی تھی۔ کلوڈیا نے اس کا مسکرا کر اس خیر مقدم کیا اور بیٹے کو ناشتہ لگانے کا اشارہ کر کے پوچھا، اور سناؤ احمد شلوزان، آرام سے سوئے نہیں کیا؟ اگر کلوروفارم کی بے ہوشی آرام کی نیند میں شمار ہو سکتی ہے تو ضرور سویا، احمد شلوزان نے آرٹن کی سمت میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کو کوئی میرے کوپے میں گھس آیا تھا، اس نے کلوروفارم سنگھا کر مجھے بے ہوش کر دیا، احمد شلوزان نے کہا۔ کیا؟ کلوڈیا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ احمد شلوزان نے حملے کی تفصیلات بتائیں۔ کلوڈیا حیرت سے زیادہ انداز میں سنتی رہی۔ تم کو اس واردات کی رپورٹ کرنا چاہیے، آرٹن نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، تلاشی کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور تم آئر پولیس کو جانتی ہو، وقت بھی ضائع ہوگا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، احمد شلوزان نے کہا۔ لیکن اس حملے کا آخر مقصد کیا تھا؟ کلوڈیا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ آئرلینڈ میں کم از کم بخشوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، احمد شلوزان نے کہا۔ ممکن ہے کسی کو اس بات پر غصہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ سفر کیوں کر رہا ہوں۔ تم اس شخص کو بھول گئے جسے ہوٹل میں گھونسا مارا تھا؟ کلوڈیا نے یاد دلایا۔ مسٹر احمد شلوزان، آرٹن نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے پریشان کر رہا تھا، کلوڈیا نے تفصیل بتائی۔ مجھے وہ شخص ہیب برزا اور اس کے ساتھی خطرناک لگے تھے۔ مائی گاڈ، مسز کلوڈیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا خطرناک بدماش ہے؟ آرٹن نے کہا۔ واقعی؟ کلوڈیا نے پوچھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اسے کسی ملک سے خطرناک جرائم، شاید قتل، اسمگلنگ جیسے جرائم میں ملوث ہونے کی بنا پر ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اس کا گروہ اب بھی خطرناک جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، آپ کو اس سے نہیں الجھنا چاہیے، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ لیکن اس ذرا سی بات کا انتقام لینے کے لیے وہ یہاں تک میرا تعاقب نہیں کرے گا، احمد شلوزان نے کہا۔ ممکن ہے اس کو تم پر شک ہو گیا ہو، اس لیے اس نے تمہاری تلاشی لی ہو، کلوڈیا نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم کو یہ پریشانی اٹھانی پڑی، کلوڈیا نے اسے دلاویز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کسی ڈاکٹر کو دکھا لو احمد شلوزان، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں کلوڈیا، شکریہ، احمد شلوزان نے کہا۔ خانقاہ کی تربیت نے تمہیں بڑا ضبط پیدا کر دیا ہے، کلوڈیا نے کہا۔ کسی حد تک، ہر مذہب نفس کشی سکھاتا ہے، احمد شلوزان نے کہا۔ تماکش کی رونق احمد شلوزان کی گزشتہ آمد کے بعد سے اب اور زیادہ ہو چکی تھی۔ شہر کی سڑکیں تنگ اور پرہجوم تھیں، سڑک کے دونوں جانب اشیاء بیچنے والے ٹھیلوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ آئرلینڈ کا یہ دوسرا بڑا شہر تھا۔ کلوڈیا نے ایک جیٹ چاپ خریدا، یہ ایک قیمتی پتھر کا بنا ہوا تھا جس پر کلوڈیا نے اپنا نام کندہ کرانے کے لیے دیا تھا، اور اس وقت احمد شلوزان اسی کے لیے جا رہا تھا۔ تماکش آئرلینڈ کے جنوب میں ربانیہ سے کوئی 500 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ احمد شلوزان شہر کی رونق سے لطف اندوز ہونے کے لیے دانستہ پرہجوم سڑکوں پر پیدل سفر کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت پہاڑی کے دامن میں یہ شہر دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ سطح سمندر سے یہ 5000 میل بلند تھا۔ احمد شلوزان اور کلوڈیا کے علاوہ آرٹن بھی آریل روڈ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شہر میں غیر ملکی سیاحوں کے قیام کے قابل یہ واحد ہوٹل تھا۔ کلوڈیا کو جب وہ شاپنگ کے لیے لے کر نکلا تو آرٹن کہیں گیا ہوا تھا۔ احمد شلوزان کو یقین تھا کہ اگر وہ موجود ہوا تو ضرور ساتھ چپک جاتا۔ انہوں نے اپنے سفر کی ضروریات کے لیے مزید خریداری کی، اور اسی دوران کلوڈیا نے وہ جیٹ چاپ بھی خریدا۔ صاف و شفاف ہرے پتھر کا بنا ہوا یہ قیمتی تحفہ انہیں ایک کباڑی کی دکان سے مل گیا تھا۔ وہ ایک تنگ راستے پر مڑا ہی تھا کہ کسی نے آواز دی، اے جو، ذرا ٹھہرنا۔ احمد شلوزان نے مڑ کر دیکھا، ایک پستہ قد چیچک روز شخص تیزی سے اس کی سمت میں بڑھ رہا تھا۔ وہ پھر روانہ ہو گیا۔ پستہ قد ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، ٹورسٹ ہو؟ میرے ساتھ آؤ، 50 بھت میں مزے کرا دوں گا۔ احمد شلوزان نے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پھر ساتھ لگ گیا۔ فرسٹ کلاس مزہ آئے گا۔ بخشو کسی قسم کی بدکاری نہیں کرتے، احمد شلوزان نے آئری زبان میں کہا۔ بھاگ جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پستاکر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم نے آئری زبان کہاں سے سیکھی؟ اس نے پوچھا۔ جہاں سے تم نے انگریزی سیکھی، احمد شلوزان نے ہنس کر کہا۔ میں صرف شہر سے گزر رہا ہوں، مجھے پہاڑی علاقے میں جانا ہے، اس لیے پریشان نہ کرو۔ تم کو پہاڑی علاقے میں جانا ہے؟ تب پھر بٹ گولر سے بہتر گائیڈ نہ ملے گا۔ میں تمام قبائلی زبانیں جانتا ہوں، سارے علاقے سے واقف ہوں، صرف 100 بھت روزانہ لوں گا۔ سنو گولر، احمد شلوزان نے جھنجھلا کر اسے غصے میں گھورا، اپنا وقت برباد مت کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، احمد شلوزان نے کہا۔ تیز تیز قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن گولر بڑی دیر تک اس کا تعاقب کرتا رہا۔ احمد شلوزان کو اس پر ترس بھی آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ذرا سی بھی ہمدردی کی تو وہ گولر پھر جونک کی طرح چمٹ جائے گا۔ اسے ایک بوڑھے چینی کاریگر کا پتہ معلوم تھا جو پتھر کی کندہ کاری کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے رات کو 9 بجے تک آ کر جیٹ لے جانے کے لیے کہا۔ احمد شلوزان مطمئن ہو کر واپس چل پڑا۔
رات کا کھانا اس نے اطمینان سے کھایا کیونکہ آرٹن باہر گیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد کلوڈیا نے کہا کہ کافی کمرے میں چل کر پئیں گے۔ احمد شلوزان نے اعتراض نہیں کیا۔ کافی کا آرڈر دے کر وہ احمد شلوزان کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی اور لباس تبدیل کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کی واپسی تک احمد شلوزان نے کافی تیار کر لی۔ غسل سے فارغ ہو کر کلوڈیا اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ اس نے کافی کی پیالی کلوڈیا کو دی۔ میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ کبھی کبھی مجھے تنہائی کا اس شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تم جیسے ہمدرد ساتھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، کلوڈیا بولی۔ ایسی صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ تم ڈاکٹر آئزیک کو ساتھ لے کر واپس جاؤ، احمد شلوزان نے کہا۔ کلوڈیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید میں نے اس سے شادی کر کے غلطی کی تھی احمد شلوزان، کلوڈیا نے کہا۔ وہ میرے پاس رہ کر بھی مجھ سے دور رہتا ہے۔ احمد شلوزان نے موضوع بدلنے کے لیے بڈ گولر کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ کلوڈیا بددلی کے ساتھ سنتی رہی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، احمد شلوزان نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ احمد شلوزان، کیا تم عورتوں سے بہت نفرت کرتے ہو؟ کلوڈیا نے اچانک پوچھا۔ نفرت نہیں تو یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ احمد نے پوچھا۔ تم اسے نگاہیں ملانے سے بھی گریز کر رہے ہو، اس لیے، کلوڈیا نے کہا۔ انسان کبھی کبھی اپنی قسم بھی توڑ دیتا ہے۔ تم کوئی گوتم بدھ نہیں ہو، کلوڈیا بولتی رہی۔ اس کی آواز میں کسک تھی کہ احمد شلوزان تڑپ اٹھا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کلوڈیا کو دیکھا۔ یہ بات نہیں کلوڈیا، تم بے حد حسین اور دلکش ہو۔ کوئی بھی مرد تمہیں اپنانے سے گریز نہیں کر سکتا، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن تم کسی کی امانت ہو۔ میں، احمد کہتا رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ مجبوری نہ ہو تو تم اس دوری کو ختم کر سکتے ہو، کلوڈیا نے بات کاٹ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ بڑا جذباتی تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کلوڈیا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ احمد شلوزان، میں محبت کے معاملے میں ہمیشہ بد نصیب ہوں۔ چھوٹی سی تھی تو ماں چل بسی۔ میرے ڈیڈی دولت کو زندگی تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بے حساب دولت کمائی، مجھے بھی اس انداز سے تربیت دی کہ میرا شمار آج ذہین ترین بزنس میگنیٹس میں ہوتا ہے، لیکن میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ بے شمار لوگ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، خوبرو، نوجوان، دولت مند، لیکن ان کو مجھ سے نہیں، دولت سے پیار تھا۔ آئزیک مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، وہ دولت مند نہیں تھے۔ میں ان کی سچی ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھی اور شادی کر لی۔ ان کو آج بھی مجھ سے پرخلوص ہمدردی ہے، لیکن محبت وہ صرف اپنے پیشے سے کرتے ہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں، محبت چاہیے احمد شلوزان، کلوڈیا کہتی چلی گئی۔ کلوڈیا، میں تم کو پسند ضرور کرتا ہوں، لیکن تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے کہا، اور گھڑی پر نظر پڑتے ہی چونک پڑا۔ 9 بج رہے تھے۔ مجھے تمہارا جیٹ لینے جانا ہے۔ وہ تو کل بھی لیا جا سکتا ہے، کلوڈیا نے کہا۔ نہیں، میں آج ہی لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، کلوڈیا بولی۔ ہوٹل سے باہر 3 پہیوں والے کئی سائیکل رکشا کھڑے تھے، جنہیں آئرلینڈ میں سملانگ کہتے ہیں۔ احمد شلوزان جیسے ہی آگے بڑھا، تاریکی سے اچانک ایک سایہ اس کی سمت میں لپکا۔ ہے جو، اتنی رات کے کہاں چل دیے؟ ایک آواز آئی تھی۔ احمد شلوزان نے بڈ گولر کو پہچان لیا اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں؟ تمام غیر ملکی سیاح ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، بڈ نے اپنی ذہانت پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ چلو، آج کی رات کا لطف تمام زندگی یاد رکھو گے، وہ بولا۔ اوہ خدا کے لیے بڈ گولر، میری جان چھوڑ دو، احمد شلوزان نے عاجز آ کر کہا۔ گولر اچھے گائک کو پہچانتا ہے جو، وہ ہرگز تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ احمد شلوزان تیز تیز چل رہا تھا اور پستہ کٹ بڈ گولر کو تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پیچھے لگا رہا۔ سنو بڈ گولر، اچانک احمد شلوزان نے رک کر کہا، تم اگر اس طرح نہ مانوگے تو میں دوسرا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ احمد شلوزان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ بڈ گولر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا سر کھجلانے لگا۔ احمد شلوزان جب دوبارہ روانہ ہوا تو بڈ گولر وہیں کھڑا رہا، لیکن رفتار اور تیز کر دی۔ چوراہے سے جب وہ دوسری سڑک پر مڑا تو گھوم کر دیکھا کہ بڈ گولر کہیں اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اسے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ربانیہ کے مقابلے میں تماکش کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ خنک ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے بڑے لطیف لگ رہے تھے۔ احمد شلوزان کا ذہن کلوڈیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا کلوڈیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر اسے غلطی کی ہے؟ آخر وہ کون ہوتا ہے کسی کو اخلاق کا درس دینے والا؟ وہ محبت کی بھوکی ہے، اور اس کی محبت کو ٹھکرانا بھی تو زیادتی ہے۔ کلوڈیا نے بڑے والہانہ انداز میں اسے دعوت دی تھی۔ وہ اچھی اور سمجھدار عورت ہے، پھر وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ اپنے خیالات میں گم اس گلی میں داخل ہوا جو چینی کاریگر کی دکان تک پہنچنے کا شارٹ کٹ تھی۔
گلی نیم تاریک تھی۔ اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا۔ تاریکی سے دو سائے تیزی سے اس پر جھپٹے تھے۔ احمد شلوزان پھرتی کے ساتھ گھوما، لیکن اسی لمحے ایسا لگا جیسے کھوپڑی پر پہاڑ گر پڑا ہو۔ آنکھوں میں تارے رقص کرنے لگے۔ وہ لڑکھڑایا، سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن گرتا ہی چلا گیا۔ گلی کے پتھریلے فرش پر گرتے ہوئے اسے گندی نالی کی بو محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہلنے کی سکت بھی نہ تھی۔ اور پھر اسی لمحے زبردست ٹھوکر اس کی پسلیوں پر پڑی۔ وہ درد سے کراہ اٹھا۔ اس کے بعد تو پھر ہر سمت سے ٹھوکروں کی بارش ہو گئی۔ احمد شلوزان بے بسی کے عالم میں پڑا مار کھاتا رہا۔ پھر کسی نے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد اس کے جبڑوں اور پیٹ پر مکوں کی مشق ہونے لگی۔ اتنے آہنی کلے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے کچھ پتا نہیں کہ مارنے والے کون تھے، لیکن کسی کی شرٹ کے بڑے بڑے پھول اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ یہ پھول وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔ پتا نہیں یہ حقیقت تھی کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ خواب بھی ختم ہو گیا۔ ہر سمت میں تاریکی ہی تاریکی تھی، اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تم کو کیا ہوا؟ آواز بڈ گولر کی تھی، لیکن کہاں سے آ رہی تھی؟ احمد شلوزان کے لیے سمجھنا دشوار تھا۔ بڈ گولر کا چیچک زدہ چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھول دیں۔ دھندلا دھندلا سا چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ تعفن کی تیز بو ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سارا جسم درد سے کراہ اٹھا۔ اس میں ہلنے جلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسم کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ او خدایا، تم تو خون میں لت پت ہو، بڈ گولر نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ احمد شلوزان نے اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے سہارا دو گولر، اسے کراہتے ہوئے کہا، اور اس کے ہونٹ بھی سوج گئے۔ منہ میں خون بھرا ہوا تھا۔ وہ گولر کے سہارے بیٹھ گیا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، گولر نے کہا۔ نہیں گولر، بس تم مجھے ہوٹل تک پہنچا دو، جلدی سے کوئی سملانگ لاؤ، احمد شلوزان نے کہا۔ گولر اسے سہارا دے کر بمشکل سڑک تک لے آیا۔ درد سے احمد شلوزان کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ ہر جگہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، لیکن حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ گولر نے اسے بمشکل سملانگ میں ڈالا، اور پھر خود بھی اسے سہارا دے کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ کسی طرح کلوڈیا کے کمرے تک پہنچا۔ پھر کچھ یاد نہیں رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کلوڈیا کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ گولر کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ کلوڈیا کا چہرہ پریشان حال تھا اور اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے نازک ہاتھوں کے سہارے اٹھائے ہوئے وہ اسے کچھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد شلوزان کو اپنے گلے میں آگ سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن برینڈی نے اس کے ہوش حواس بحال کر دیے تھے۔ یہ تم نے مجھے کیا پلا دیا؟ احمد شلوزان نے آہستہ سے کہا۔ بات کرنے کی کوشش مت کرو، آرام سے لیٹے رہو، کلوڈیا نے منع کیا۔ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، احمد نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک ہو؟ اپنا چہرہ دکھا ہے، لگتا ہے کہ کسی نے ہتھوڑے سے قیمہ بنانے کی کوشش کی ہے، کلوڈیا نے کہا۔ معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے کہا۔ ڈاکٹر کو نہ بلوانا، تم آئرش پولیس کو جانتی نہیں، تفتیش میں کئی دن بلکہ کئی ہفتے لگ جائیں گے، ہم یہاں رکنے پر مجبور ہو جائیں گے، احمد شلوزان نے کہا۔ لیکن تمہاری حالت، کلوڈیا نے کہنا چاہا۔ ٹھیک ہے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی، احمد شلوزان نے بات کاٹ کر کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن تم آرام سے لیٹے رہو، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن صبح پوچھ لوں گی، کلوڈیا نے کہا۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ دو کتے کے بچوں نے ان پر اچانک حملہ کر کے بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ میں ان کا تعاقب کر رہا تھا، میں نے سب کچھ خود دیکھا ہے۔ میرے ہی چلانے پر وہ ڈر کر بھاگ نکلے۔ کلوڈیا نے گولر کی سمت میں دیکھا، پھر احمد شلوزان کی سمت مڑ کر پوچھا، کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ اب تو واقعی میرا دوست ہے، احمد شلوزان نے مسکرانے کی کوشش کی، تو درد سے سسکی سی نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں تو غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ کلوڈیا باتیں کر رہی تھی۔ گولر اسے بتا رہا تھا کہ وہ حرفن مولا ہے، بہترین گائیڈ ہے، 5 علاقائی زبانیں بھی جانتا ہے، پہاڑی علاقوں کے چپے چپے سے واقف ہے۔ کلوڈیا کے لیے بہترین گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر سودے بازی ہونے لگی۔ گولر نے 150 روپے یومیہ اجرت مانگی، لیکن 125 روپے پر راضی ہو گیا۔ کلوڈیا نے اس سے اس کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ احمد شلوزان یہ سب کچھ سن رہا تھا، لیکن غنودگی اتنی شدید تھی کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر شاید وہ سو گیا۔ آنکھ کھلی تو کلوڈیا اس کے سرہانے کے برابر میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پی رہی تھی۔ احمد شلوزان خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بٹ گولر کہاں ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ تم آرام سے سوتے رہو، کلوڈیا نے سختی کے ساتھ ہدایت کی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اٹھنا چاہا، لیکن درد کی ٹیسوں سے مجبور ہو کر ارادہ ترک کر دیا۔ او ڈارلنگ، خدا کے لیے لیٹے رہو، کلوڈیا نے ابدیدہ نظروں سے اسے گھورا
اور اس کے بالوں کو پیار سے سنوارنے لگی۔ مجھے بے حد افسوس ہے احمد شلوزان، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا دکھ پہنچا ہے۔ آخر یہ کس درندے کی حرکت ہے؟ انہوں نے کیوں تم پر وحشیانہ تشدد کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کلوڈیا، احمد شلوزان نے جواب دیا۔ کلوڈیا کے خلوص نے اسے بڑا متاثر کیا تھا، وہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اور نہ یہ اندازہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں کیا ہے یہ، احمد شلوزان نے کہا۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم یہیں کیمپ کریں گے، کلوڈیا بولی۔ نہیں کلوڈیا، ہماری ٹویوٹا ویگن آ چکی ہے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، میں صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیٹ جاؤ۔ کلوڈیا لپک کر اس کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ اتنے قریب تھی کہ احمد شلوزان اس کے جسم کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا، احمد شلوزان نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اٹھتا ہوا جوار بھاٹا نمایاں تھا۔ شب بخیر، کلوڈیا نے سرگوشی کی۔ احمد شلوزان جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ نیم تاریک ہال میں پہنچ کر اس نے بازو ہلا کر اندازہ لگایا کہ چوٹ کتنی شدید ہے۔ خوش قسمتی سے ہڈیاں سلامت تھیں، صرف درد کی ٹیسیں پریشان کر رہی تھیں۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی شبہ جنم لے رہا تھا، آرٹن۔ لیکن کیوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہال سے نکل کر وہ اپنے کمرے کی سمت میں بڑھا۔ آرٹن کا کمرہ پہلے آتا تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر دستک دی، لیکن خاموشی طاری رہی۔ مایوس ہو کر جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ ہلکی سی کراہ سنائی دی۔ احمد شلوزان رک گیا۔ کراہ پھر سنائی دی۔ احمد شلوزان نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ آہستہ سے پٹ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا اور پھر دم بخود رہ گیا۔ آرٹن اپنے بستر کے برابر فرش پر پڑا ہوا تھا۔ احمد شلوزان لپک کر آگے بڑھا اور اس پر جھک گیا۔ آرٹن کی قمیص خون میں تر تھی، سینے پر 3 سوراخ تھے جو بلا شبہ گولیوں کے تھے۔ اس نے آرٹن کی گردن پر ہاتھ رکھ کر نبض دیکھی اور اسی لمحے اس کی گردن کو جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول کر احمد شلوزان کو دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر نحیف سی آواز میں سرگوشی کی، رینجر، بات کرنے کی کوشش مت کرو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، احمد شلوزان نے کہا۔ نہیں، سنو، رینجر۔ آرٹن نے رک کر انگریزی میں 3 الفاظ کہے۔ وہ پلیز خاموش رہو، احمد شلوزان نے جلدی سے کہا، لیکن آرٹن پہلے ہی خاموش ہو چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی بے حس ہو چکی تھیں۔ احمد شلوزان نے پھر نبض دیکھی جو ساکت ہو چکی تھی۔ او گاڈ، نہیں، کلوڈیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم کو یقین ہے کہ وہ؟ ہاں، وہ مر چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، احمد شلوزان نے جواب دیا۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے تم پر قاتلانہ حملہ اور پھر آرٹن۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دونوں میں کوئی تعلق ہے، احمد شلوزان نے کہا، لیکن ممکن ہے کہ یہ حقیقت ہو، مجھے اس کا ساتھی سمجھ کر نشانہ بنایا گیا ہو۔ کچھ بھی ہو، اب پولیس کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ نہیں احمد شلوزان، کلوڈیا نے جلدی سے کہا۔ لیکن قتل کی واردات ہے، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، احمد شلوزان نے کہا۔ اس لیے تو منع کر رہی ہوں، ہم کو لمبے عرصے کے لیے روک لیا جائے گا، جو میرے لیے ممکن نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں رات ہی کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، کلوڈیا نے کہا۔ نہیں، ہوش کی بات کرو، اس طرح تو لاش ملنے کے بعد پولیس ہم پر ہی شبہ کرے گی۔ یہ نہ بھولو کہ آرٹن کو ہمارے ساتھ دیکھا جا چکا ہے، احمد شلوزان نے کہا۔ احمد شلوزان، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم پولیس کے چکر میں پھنس گئے تو جاننے کیا ہو، وہ ہم کو لمبے عرصے تک روک تو بہرحال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر سوچ لو کلوڈیا، ایسا نہ ہو کہ، احمد نے کہنا چاہا۔ احمد شلوزان، میں تم کو تو حکم نہیں دے سکتی، صرف التجا کر سکتی ہوں، اس نے اس انداز میں کہا کہ احمد شلوزان خاموش ہو گیا۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئے۔ احمد شلوزان اب خود کو بالکل ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ ٹویوٹا ویگن کو قریب پارک کر کے انہوں نے سارا سامان لادا۔ روانگی سے پہلے کلوڈیا سامان کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویگن کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کلوڈیا اس میں رکھے ہوئے سامان کا اندراج اپنی نوٹ بک میں کر رہی تھی۔ وہ جلدی فارغ ہو گئی۔ احمد شلوزان نے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ کی سمت بڑھا۔ وہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہوٹل کی جانب سے ایک باوردی شخص تیزی سے ویگن کی سمت بڑھتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ملیشیا کی وردی میں 4 اور آدمی تھے۔ احمد شلوزان رک گیا۔ گڈ مارننگ، ایک باوردی شخص نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ لوگ اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے پوچھا۔ ہم جنوب میں ڈاکٹر آئزیک کے مشن تک جا رہے ہیں، احمد شلوزان نے کہا۔ یہ مسز کلوڈیا آئزیک ہیں، تب آپ کو کسٹم چیکنگ کرانا ہوگی، ایک نے کہا۔ لیکن ہم ملک سے باہر تو نہیں جا رہے ہیں،
آپ ضلع کی سرحد پار کریں گے، اس لیے کسٹم کی چیکنگ ضروری ہے، ایک نے کہا۔ ایک منٹ کرنل، اسے دانستہ خوش کرنے کے لیے اسے کرنل کہا تھا۔ گفتگو آئر زبان میں ہی ہو رہی تھی، اس لیے احمد شلوزان نے کلوڈیا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ لیکن اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی، کلوڈیا نے غصے سے کہا۔ چہرے سے غصے یا پریشانی کو ظاہر نہیں کرو، انہیں شک ہو جائے گا، اور پھر یہ ایک ایک چیز کی تلاشی لیں گے، احمد شلوزان نے خبردار کیا۔ اور عین اسی لمحے بڈ گولر بڑی تیزی سے آتا ہوا نظر آیا۔ کیا تم گولر کو چھوڑ کر جا رہے تھے؟ نہیں گولر، تمہارے انتظار میں یہ کسٹم کی مصیبت گلے لگ گئی، احمد شلوزان نے جھوٹ بولا۔ فکر نہ کرو، میں ابھی ان سور کے بچوں سے نمٹ لیتا ہوں۔ گولر اور کسٹم کے لوگوں میں بڑی دیر تک صحبت ہوتی رہی، وہ مقامی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بالآخر کچھ دیر بعد گولر نے واپس آ کر بتایا، 1000 بھت پر معاملہ طے ہوا ہے۔ احمد شلوزان احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن کلوڈیا نے پرس کھول کر رقم نکالی اور گولر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ یہاں رک کر دوسرا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ شہر سے باہر نکل رہے تھے، جس سڑک پر سفر کر رہے تھے وہ ناہموار تھی۔ دونوں طرف دھان کے لہلہاتے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ جیپ نما ویگن کو احمد ڈرائیو کر رہا تھا، کلوڈیا اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیچھے بیٹھا ہوا گولر اپنی شان میں مسلسل بکواس کیے جا رہا تھا۔ اس کا منہ پان اور چھالیا سے بھرا ہوا تھا، بکریوں کی طرح جگالی کر رہا تھا۔ راستے میں بکھرے ہوئے دیہات آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ سہ پہر تک وہ میدانی علاقے سے گزر کر ایسی جگہ تک پہنچ گئے جہاں ہر سمت گھنا جنگل اور پہاڑیاں تھیں۔ ایک جگہ سامنے کی پہاڑی کی کگر پر کوئی چیز دھوپ میں اچانک چمکی۔ گولر نے چونک کر کلوڈیا کے بازو کو ہلایا۔ اے میری، تم گن ساتھ لائی ہو؟ اس سے پوچھا۔ کیا؟ کلوڈیا چونک پڑی۔ گن؟ ہاں، وہ پیچھے کہیں رکھی ہے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، گولر نے کہا۔ ان پہاڑیوں پر اکثر ڈاکوؤں کا سامنا ہوتا ہے، گولر بولا۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر ایک جگہ احمد شلوزان نے جیپ روک لی۔ قریب ہی ایک چشمے کی صاف شفاف دھار بلندی سے گر کر پھیل رہی تھی۔ ہر سمت سبزہ ہی سبزہ تھا۔ احمد شلوزان نے کہا کہ وہ یہیں کام کریں گے۔ قریب سے بانس کاٹ کر انہوں نے ویگن کے سامنے گاڑے اور اس پر برساتی ڈال کر خیمہ سا بنا لیا۔ بٹ گولر نے بضد ہو کر کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری خود اپنے سر پر لے لی۔ احمد نے ویگن سے ٹن نکال کر اسے دیے۔ کھانے کے یہ ٹن چور بازار میں سستے داموں مل گئے تھے۔ کافی بن گئی تو کلوڈیا اپنے اور احمد شلوزان کے قریب بیٹھ گئی اور دور تک پھیلے ہوئے جنگل اور پہاڑ کا جائزہ لینے لگی۔ کتنا حسین منظر ہے، ہر سمت مکمل سکوت، مکمل سکون، کلوڈیا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد جب مچھر یہ الغار کریں گے نا تو سارا حسن بھول جاؤ گی، احمد شلوزان نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، کتنے بدذوق ہو، کلوڈیا نے کہا۔ رات کو وہ آرام سے سوئے۔ کلوڈیا کے لیے اس نے ویگن میں بستر لگا دیا تھا۔ گولر اگلی سیٹ پر سویا تھا، لیکن احمد شلوزان خیمے کے نیچے لیٹ گیا۔ احمد شلوزان جب صبح بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کلوڈیا لباس تبدیل کر کے چشمے کی سمت سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے خاکی رنگ کا وہ شکاری سوٹ پہن رکھا تھا جو انہوں نے ربانیہ سے خریدا تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ گولر نے پھرتی کے ساتھ ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ روانہ ہو گئے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے راستہ خراب اور ناہموار سا ہوتا گیا۔ کہیں کہیں انہیں چکر کاٹ کر اصل راستے پر آنا پڑتا تھا۔ وادیوں اور دروں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اب پہاڑیاں کم ہری اور زیادہ پتھریلی ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈھلوان پر ٹیک کے لمبے درخت کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ 2 مرتبہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں بڑے بڑے آٹومیٹک آرے لگے ہوئے تھے جن سے کٹے ہوئے لمبے شتیروں کو ہاتھیوں کے ذریعے گھسیٹا جا رہا تھا۔ احمد نے کئی جگہ رک کر نقشے کی مدد سے راستے کا تعین کیا، لیکن گولر اس سلسلے میں بڑا معاون ثابت ہوا۔ وہ پہاڑی زبان میں مزدوروں سے راستہ پوچھ کر رہنمائی کر رہا تھا۔ سفر جاری رہا۔ تیسری شام انہوں نے پھر ایک جگہ قیام کیا جہاں قریب میں چشمہ تھا۔ احمد شلوزان ٹویوٹا کے اوپر مچھردانی لگانے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ نمودار ہوئے۔ وہ تینوں آئرلینڈ کے تھے۔ 2 نے بوسیدہ پتلونیں اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ تیسرے کے جسم پر صرف ایک جرسی اور جانگیا تھا، جس کے ساتھ اس نے سر پر ایک میلی سی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ تینوں کی بغل میں رائفلوں کی طرح لمبے جنگلی خنجر لٹک رہے تھے۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگے۔ تو آسری، احمد شلوزان نے کہا، جس کا مطلب تھا سلامتی ہو۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جھکتے ہوئے جواب دیا، سوا صدی کا۔ گولر نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ خبردار رہو، ان بدماشوں کی نیت گڑبڑ نظر آتی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کلوڈیا نے ویگن سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ اندر لیٹی رہو، گولر کہتا ہے کہ خطرناک نظر آتے ہیں، احمد شلوزان نے خبردار کیا۔ ان میں سے ایک قدرے دراز قد کا تھا،
ذرا سا آگے بڑھا، اس نے آئرلینڈ میں اسی زبان میں کہا، ہم پریشان نہیں کریں گے، ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن اگر تم پسند نہیں کرو تو ہم کھانا کہیں اور تلاش کر لیں گے۔ اندر سے کھانے کی چنٹین پھینک دو، احمد شلوزان نے کلوڈیا سے کہا، اور پھر 9 واردوں سے بولا، مہمانوں کو کھانا دینا باعث برکت ہوتا ہے، ہم اس نیک دلی کے لیے احسان مند رہیں گے۔ دراز قد نے جواب دیا، سور کے بچے دھوکہ دے رہے ہیں۔ گولر نے سرگوشی کی۔ ابھی خاموش رہو، احمد شلوزان نے کہا، اور کلوڈیا سے ٹن لے کر دراز قد کی سمت میں بڑھائے۔ احمد شلوزان نے سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی دے دیا۔ وہ خوش ہو کر آگے بڑھے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگے۔ کھانے کے بعد انہوں نے سگریٹ سلگائے اور مزے لے لے کر کش لگانے لگے۔ اب تم کہیں اور جا کر آرام کرو، احمد شلوزان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے تو احمد شلوزان کو گھورتے رہے۔ مسکراہٹ ان کے لبوں سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ ان کی نگاہیں کیمپ کی حجیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دراز قد نے اپنی انگلی نچاتے ہوئے کہا، مگر تمہارے پاس اتنی بہت سی چیزیں ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک افسوسناک حقیقت ہے، احمد شلوزان نے کہا، اور پھر گولر کی سمت مڑ کر انگریزی میں پوچھا، کیا خیال ہے گولر، ان کو کچھ رقم دے دیں؟ نہیں، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے اور حملہ کر دیں گے۔ ان کو رائفل دکھا کر سختی دھمکی دو تو وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے، گولر بولا۔ احمد شلوزان نے رائفل مانگنے کے لیے کلوڈیا کی سمت میں دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پستول پہلے سے موجود تھا اور وہ اس کا سلنڈر چیک کر رہی تھی۔ اس نے تینوں نوواردوں کی سمت میں دیکھا تو وہ اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے ان تینوں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے، گولر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ممکن ہے کہ وہ واپس آئیں، احمد شلوزان نے کلوڈیا کی سمت دیکھ کر پوچھا۔ ڈیئر، پستول تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی موقع کے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کلوڈیا نے مسکرا کر کہا۔ گولر پریشان نظر آتا ہے، اب وہ اپنے چیف کو جا کر بتائیں گے، گولر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اور پھر ایک بس وہاں پر آ کر رک گئی۔ اس کا ڈرائیور اتر کر ویگن کے پاس آیا۔ سواسری، اس نے کہا۔ سواسری کا، احمد شلوزان نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ڈرائیور نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آج واپسی کا دن ہے۔ واپسی کا دن؟ احمد شلوزان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، آمد کا دن کل ہوگا۔ آج اس راستے سے سواریوں کے آنے کا دن ہے۔ سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اوہ، ہم اس راستے سے پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں تھا، احمد شلوزان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم گاڑی کو بیک کیے لیتے ہیں۔ خطرناک راستے پر گاڑی بیک کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن انہیں جلدی ایک کشادہ جگہ مل گئی۔ احمد شلوزان نے ویگن سائیڈ میں لگا لی اور بس گزر گئی۔ پھر اس نے کلوڈیا سے کہا کہ کیوں نہ ایک دن گاؤں میں قیام کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوئی، اس لیے وہ پھر آگے روانہ ہو گئے۔ آگے جا کر سڑک بہت خراب ہو گئی تھی، جگہ جگہ گڑھے اور ناہموار زمین تھی۔ دھچکوں کی وجہ سے پتلی سی سڑک پر ویگن سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ گرمی بھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ ہوا کے بند ہونے سے جو حبس تھا وہ بارش کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ وہ اب ڈھلوان پر سفر کر رہے تھے۔ ایک سمت بلند پہاڑی تھی، دوسری جانب گہری کھائی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔